ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وصلى الله على محمد وآله. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. والصلاة والسلام على الرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والنبي المعين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك عدو آل محمد وارزقنا شفاعة آل محمد ولعنة الدائمة الباقية على غاصب حقوق ومنكري فظالم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتاب الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآلہ. محبان اہل بیت و معزز سامعین، آج کی شب ہمارے دوسرے پیشوا امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلم کی ولادت با سعادت کی شب ہے. ہم حضرت کی ولادت کی اس بابرکت ولادت کی تبریک جملہ اہل اسلام حاضرین مومنین کی طرف سے بالاخص اثنا عشری ٹرسٹ کی طرف سے ولی زمانہ حجت خدا امام زمانہ کے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. ارشاد پروردگار ہے، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرو اور اس کی راہ میں قربانی دو، بے شک آپ کا دشمن مقتول نسل ہو کر رہے گا. غور کریں، یہ قرآن مقدس میں
سورہ کوثر جو مختصر ترین سورہ ہے، غور کریں، ہے تو مختصر 3 آیات پر مشتمل، لیکن اس کی فصاحت و بلاغت وہی ہے جو سورہ بقرہ کی ہے، جو سورہ آل عمران کی ہے۔ کیا آپ نے یہ ہمارے دوسرے پیشوا کی ولادت بسعادت کی محفل ہے، غور کریں، یہ وہ پاک محفل ہے جس کے بارے ہمارے 8ویں پیشوا شہنشاہ عرب اور عجم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو ایسی محفل میں شرکت کرے جس میں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہے تو اس کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا، جبکہ آپ دیکھیں گے خوف قیامت کی وجہ سے، عذاب قیامت کی وجہ سے لوگوں کے دل بھی مردہ ہوں گے، چہرے بھی مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ غور کریں، اس پاک محفل میں جب ہم شرکت کرتے ہیں تو پروردگار ہمیں فقط زندگی نہیں، معرفت والی زندگی عطا کرتا ہے، شعور والی زندگی عطا کرتا ہے۔ غور کریں، انسان اس ساری دنیا میں اگر مریض ہو جائے، مثال کے طور پہ دل کو مریض ہو جائے تو وہ کیا کچھ کرنے کے تیار نہیں ہوتا، جو کچھ سرمایہ ہے سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر پاکستان کے اندر اس کا علاج ہو سکتا ہے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے تیار ہے۔ اگر اپنے ملک میں علاج نہ تو پھر بیرون ملک جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ یاد رکھیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ اس معرفت والی زندگی سے، شعور والی زندگی سے غفلت میں ہے۔ جب ہم اس پاک ذکر میں شرکت کرتے ہیں تو پروردگار ہمیں معرفت والی زندگی عطا کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہ وہ پاک ذکر ہے جس کے بارے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ارتعوا فی روضۃ الجنات، جنت کے باغیچوں میں سیر و سیاحت کرو۔ غور کریں، لوگ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جنت و صاحبان ایمان کو مرنے کے بعد اعمال کی قبولیت پر اللہ عطا کرے گا، جے مرنے سے پہلے کون سی جنت؟ فرمایا ذکر و مجالسکم، جہاں پنجتن پاک کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں 14 معصومین کے اذکار افکار بیان ہوتے ہیں، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، وہ جنت کے باغیچے ہیں۔ تو گویا جب ہم اس پاک ذکر میں شرکت کرتے ہیں تو روحانیت اور معنویت کے لحاظ سے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اور کریں، فقط میں اور آپ شرکت نہیں کرتے، آسمان سے اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اپنے سوالوں کے جواب پاتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہمیں معلوم نہ ہو سکے فرشتے نازل ہوئے یا نہیں، توجہ، اس لیے کہ ضروری ہے ہمارا ذہن اور ضمیر پاک اور پاکیزہ ہو، دل و دماغ کی طہارت ہو۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا ذہن اور ضمیر پاک اور پاکیزہ ہو جائے، دل و دماغ کی طہارت ہو جائے، تو پھر وہ آیت تطہیر کی تلاوت کرے۔ بسم اللہ الرحمن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ غور کریں، یہ آیت تطہیر سورہ احزاب کے اندر موجود ہے۔ غور کریں، بعض مسلمان مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ اس آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پروردگار نے آل محمد کو پاک کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اشتباہ ہے، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ اور کیا بنے؟ نہیں، یہ پاک اور پاکیزہ پیدا ہوئے ہیں، یہ طیب و طاہر پاکیزہ پیدا ہوئے ہیں، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کیا آپ نے ان کی عظمت کیا ہے؟ غور کریں، اس ماہ رمضان المبارک میں دعاؤں میں سے ہمارے چوتھے امام کی ایک دعا ہے، ابو حمزہ سمعالی، بڑی معرفت والی دعا ہے۔
اس دعا کے اندر ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کا حل موجود ہے. دینی دنیاوی معاملات کا حل موجود ہے. ہمیں چاہیے اس ماہ رمضان میں اس کی راتوں میں دعائے ابو حمزہ سوالی کا ترجمہ پڑھیں. اس دعا کے اندر ہمارے چوتھے امام کا جملہ ہے پالنے والے عرف تو بیکا انتا دعوتنی و دللتنی. پروردگار ہم نے تجھے تیری ذات کے لیے پہچانا، تو نے ہمیں رہنمائی کی، تو نے ہمیں دعوت دی. اگر تو ہمیں رہنمائی نہ کرتا تو ہم تیری معرفت حاصل نہیں کر سکتے تھے. کیا مفہوم ہے کہ پروردگار ہم نے تجھے تیری ذات کے ذریعے پہچانا ہے. اس کا مفہوم معنی کیا ہے؟ غور کریں. ہمیں اس دار دنیا میں رہتے ہوئے حکم ہے اس کائنات کے آثار کو دیکھو، سورج اور چاند کو دیکھو، دن اور رات کو دیکھو، جمادات کو دیکھو، آسمان اور زمین کو دیکھو، اور اللہ کی معرفت حاصل کرو. توجہ، کیوں ایسا ہے؟ چونکہ کائنات ہم سے پہلے ہے، ہم کائنات کے بعد ہیں. اس لیے ہمیں حکم ہے اس کائنات کے آثار دیکھو. آسمان دیکھو، زمین دیکھو، نباتات دیکھو، جمادات دیکھو، اور اللہ کی معرفت حاصل کرو. لیکن یاد رکھیں معصوم کا جملہ اس وقت ہے جب وقت بھی نہ تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ دن، نہ رات، نہ آسمان، نہ زمین. یا وہ ذات تھی جس نے ان 14 کو خلق کیا ہے، یا یہ 14 تھے جو تخلیق ہو رہے تھے. یہی وجہ معصوم نے یہ نہیں فرمایا پروردگار ہم نے سورج کے ذریعے تجھے پہچانا ہے. نہیں، تیری ذات کو ہم نے تیری ذات کے ذریعے پہچانا ہے. یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. ان کی ولادت پاک اور پاکیزہ ہے. یہ پاک اور پاکیزہ پیدا ہوئے. غور کریں، یہ زیادہ وارثہ کے اندر مولا حسین علیہ السلام کے بارے یہ جملہ ہے، معصوم کا جملہ ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من ملہمات ثیابہا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پاک اور پاکیزہ صلبوں میں منتقل ہوتے رہے، طیب و طاہر رحموں میں منتقل ہوتے رہے. نہ آپ کو جہالت نے مس کیا، نہ گمراہی نے چھوا. اور کیا اگر مولا حسین کے لیے معصوم کا جملہ ہے تو امام حسن مجتبی کے لیے بھی یہی جملہ ہے کہ آپ نے ان کی ولادت پاک اور پاکیزہ، یہ طیب و طاہر ہیں. یہ آیت تطہیر ان کی طہارت کی گواہ بن کر نازل ہوئی ہے. کیا آپ نے لہذا جب تک یہ آیت تطہیر قرآن میں موجود ہے ہمیں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا ہے. قرآن کا کوئی حرف فرسودہ نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ ایک زندہ معجزہ ہے. اب جیسے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کی آیات کو، قرآن کی صورتوں کو انسان کے اعضاء و جوارح سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. تو یاد رکھیے اگر کوئی سورہ قلب قرآن ہو سکتی ہے تو کوئی آیت نبض قرآن بھی ہو سکتی ہے. یہ آیت تطہیر قرآن میں نبض قرآن کی حیثیت. صلوات بر محمد و آل محمد. ہمارے یہ دوسرے پیشوا، جن کی آج شب میں ولادت بسعادت ہو رہی ہے. غور کریں، ماہ رمضان المبارک میں طیب و طاہر ولادت ہو رہی ہے. ہمارے اس معصوم کی ولادت کے موقع پہ پاک پیغمبر نے شریعت کے چند احکام کا اجرا فرمایا ہے. پہلا حکم، آذان دی گئی. آپ کے دائیں کان میں اذان دی گئی، بائیں کان میں اقامت پڑھی گئی. اور یاد رکھو یہ پاک پیغمبر کی سنت ہے کہ مسلمان کا بچہ جب بھی پیدا ہو
بیٹا ہو یا بیٹی ہو فوراً اس کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت دو، تاخیر نہیں کرنی، اس لیے کہ اس کا نقصان یہ ہو جائے گا پھر بچہ سلسل بول کی مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ جلدی کیا کرو۔ تو یہ سنت پیغمبر ہے اور ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ مولا حسن مجتبی کا نام رکھا گیا، کس نے رکھا ہے؟ پاک پیغمبر جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے اور پوچھا بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ مولا کائنات سے پوچھا تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں ہم پاک پیغمبر سے سبقت نہیں کر سکتے، تو پاک پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، حبیب اپنے اس فرزند کا نام حسن مجتبی رکھو، حسن مجتبی رکھو۔ تو یہ اللہ کے حکم سے اس معصوم کا نام حسن مجتبی رکھا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں ہماری ذمہ داری ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو جب 4 ماہ کا حمل ہو جائے نام رکھ دو، اور نام محمد رکھنا ہے، یہ تاکید ہے کہ اس کا نام محمد رکھ دو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ بیٹا ہی پیدا ہوگا تو محمد کو ہٹانا نہیں ہے، محمد کے ساتھ اضافہ کر دینا ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہوگی تو پھر جناب سیدہ کے اسماء میں سے کسی اسم گرام رکھو، فاطمہ رکھو، زہرا رکھو، مرضیہ رکھو، اس لیے کہ نام کی تاثیر ہوتی ہے، نام جو ہے انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ غور کرے، ہم تو چاہتے جی ماڈرن نام ہونا چاہیے، ہاں نہیں، معصومین نے تاکید کی ہے، جو آل محمد کے ماننے والے ہیں انہوں نے اس چیز کو اہمیت دینی ہے، معصومین کے نام پہ نام رکھو، اس لیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، انسان کے معاملات پر۔ اور یاد رکھیں اگر آپ بچے کا نام نہیں رکھیں گے اور اس کی انتقال ہو جائے، اب ہو سکتا ہے ماں کے بطن میں بھی ہو سکتا ہے انتقال، ماں کے پیدا ہونے کے وقت ہو سکتا ہے، تو یاد رکھیں قیامت کے دن یہ بچہ شکایت کرے گا پروردگار کی بارگاہ میں، پالنے والے میرے ماں باپ نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے کہ میرا نام تک نہیں رکھا، اس لیے تاکید ہے نام رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ معصوم بچے جو دنیا سے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ والدین کے لیے بروز قیامت ذریعہ نجات ہوں گے، اس لیے کہ ان کو حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، لیکن یہ جنت کے دروازے پر رک جائیں گے اور عرض کریں گے پالنے والے جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہیں میں بھی نہیں جاؤں گا، تو پروردگار عالم اس کے ماں باپ کو بھی اس کی وجہ سے بخش دے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نام رکھا، نام رکھنا چاہیے، پھر عقیقہ کیا، اور یاد رکھیں عقیقہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید ہے، بچہ ہو بچی ہو، بیٹا ہو بیٹی ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ نام رکھنا ہے، عقیقہ کرنا ہے۔ اور کیا؟ اور عقیقے میں حیوان ہی ذبح ہونا چاہیے، قیمت اگر آپ ادا کرنا بھی چاہیں گے دگنی کیوں نہ دیں، وہ فلسفہ جو ہے نا عقیقے کا وہ پورا نہیں ہوگا، حیوان ذبح کرو۔ اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ایک بوڑھا شخص امام کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے فرزند رسول میں مشکلات میں ہوں، پریشان ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دعا کریں۔ امام نے فوراً اس سے سوال کیا یہ بتا تیرا عقیقہ ہوا ہے یا نہیں؟ تو عرض کرتے مولا میرا عقیقہ نہیں ہوا۔ امام فرماتے ہیں جاؤ اپنا عقیقہ کرو، ایک حیوان ذبح کرو، اور حیوان ہی ذبح ہونا ہے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے،
جو اس کے لیے دنیا میں مشکلات ایجاد کرتا ہے۔ لہذا جب حیوان ذبح ہوگا تو وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، لہذا اس کی طرف سے جو آپ کے اوپر مشکلات آنی تھی اس سے آپ نجات حاصل کرنے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور ایک حکم کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے ہے، معصوم کے لیے نہیں ہے، وہ ہے ختنہ کیا جائے۔ مسلمان کا ضروری ہے ختنہ، ٹھیک ہے؟ معصوم جو ہے وہ مختون پیدا ہوتے ہیں، پاک اور پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں۔ غور کریں، ارشاد ہو رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس شکریہ میں اللہ کی عبادت کرو، اس کی راہ میں قربانی دو۔ یہ آیا، یہ سورہ کوثر ایک طرف تو ہے بھائی قرآن کی حقانیت کی دلیل بن کر نازل ہوئی ہے، اور دوسرا آل محمد کی عظمت اور شان کو بلند کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے تمام اہل عرب کے جو فصحاء تھے، بلاغاء تھے، انہوں نے مشہور شعراء کے 7 قصیدے جو ہیں منتخب کیے اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کر دیے اور چیلنج کر دیا ہے کہ جو ہمارا اس فصاحت و بلاغت میں مقابلہ کرے۔ ان کے ان قصیدوں کے مقابلے میں سورہ کوثر نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے سورہ کوثر میں غور و فکر کیا، بصیرت کی نگاہ سے دیکھا تو کہنے لگے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور کیا، یعنی انہوں نے تسلیم کیا کہ پروردگار کا کلام ہے۔ تو یہ سورہ کوثر جو ہے قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ کلام حق ہے، یہ کلام نور ہے۔ اور دوسری طرف آل محمد کی عظمت اور شان کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور کریں، امام حسن کی ولادت سے پہلے نعوذ باللہ یہ دشمن اسلام پاک پیغمبر کو مقتوع نسل ہونے کا طعنہ دے رہے تھے۔ کیا پروردگار عالم نے پاک پیغمبر کو کیسی ذریت طیبہ عطا کی ہے، مولا حسن جیسے، مولا حسین جیسے فرزند۔ اور یاد رکھیں یہ پاک پیغمبر کی سکی اولاد ہے۔ کیا بیٹی کی اولاد اس کے باپ کی سکی اولاد ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے۔ ہارون رشید نے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں آپ فرزند رسول ہیں، جبکہ آپ اس کی بیٹی کی اولاد سے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کی کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، کیسے آپ فرزند رسول ہیں؟ امام عالی مقام نے آیت مباہلہ کی تلاوت کی۔ خالق فرماتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ مباہلہ میں اللہ فرما رہا ہے حبیب ان کو کہو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو اس مباہلہ میں پاک پیغمبر مولا حسن اور حسین کو لے کر گئے، یہ پیغمبر کی سکی اولاد ہے۔ یہ کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دلیل پیش کرو، اور کیا آپ نے؟ تو امام علی مقام نے پھر قرآن سے دوسری دلیل پیش کی ہے کہ بیٹی کی اولاد اس کے باپ کی سکی اولاد ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں غور کر، قرآن میں تدبر کر، پروردگار عالم جناب عیسیٰ کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں جناب ابراہیم کی ذریت سے قرار دے رہا ہے کہ جناب عیسیٰ جناب ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جب جناب عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ جناب ابراہیم کی اولاد ہو سکتے ہیں، تو کیا ہم پاک پیغمبر کی اولاد نہیں ہو سکتے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس معصوم سے چند سوال ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ اس دنیا میں سخت سے سخت تر چیز کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں پتھر سخت تر ہے۔
پھر اس نے کہا اس سے بڑھ کر کون چیز غالب ہے، سخت ہے؟ فرمایا لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا لوہے سے بڑھ کر کون سی چیز سخت ہے؟ فرمایا آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا آگ سے بڑھ کر؟ فرمایا پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر پانی پر فرمایا یہ بادل ہیں جو پانی کو اٹھاتے ہیں، اور بادل پر ہوا ہے جو ان بادلوں کو چلاتی ہے، اور اس ہوا پر وہ فرشتہ ہے جو ہوا اور بادلوں کو لے کر چلتا ہے، اور اس فرشتے پر جو غالب ہے وہ امر الہی ہے، اور امر الہی پر فرمایا اولی الامر کا امر غالب ہے، اور فرمایا نحن اولی الامر، وہ ہم آل محمد اولی الامر ہیں جن کے صدقے میں یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کیا اس امام کے ارشادات فرامین میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ عجیب ہے اس شخص پر، تعجب ہے جو کسی پر حسد کرتا ہے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں قبل اس کے کہ وہ جس پر حسد کر اس کو نقصان پہنچائے پہلے اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، لہذا اس پر تعجب ہے کہ اپنے جسم کی صحت اور سلامتی کے لیے ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر جس کھانے سے اس نے روک دیا وہ کھانا تناول نہیں کریں گے، صحت کا مسئلہ ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں جو چیز روح کو نقصان دیتی ہے اس سے یہ اجتناب نہیں کرتے۔ یاد رکھیں یہ حسد ہو، یہ بغض کینہ ہو، گانا موسیقی ہو، یہ روح کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ اور کیا حسد ہے کیا کہ اللہ نے کسی مومن کو کوئی نعمت دی ہے، کوئی رتبہ کوئی مقام دیا ہے، یہ برداشت نہ کر سکے، حسد نہیں کرنا۔ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، غور کریں، اس حسد کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ ایمان کو ایسے ختم کر دیتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ راکھ بنا دیتی ہے۔ غور کریں، یہ حسد ہی تو سبب بنا ہے کہ آل محمد کا حق کے خلافت دشمن نے غصب کیا ہے۔ سورہ نساء میں شاہتا ام یحسد الناس علی ما آتاہم من فضل، کیا یہ خاصان خدا پر حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ پروردگار عالم نے ان کے علم و معرفت کی وجہ سے، ان کے عمل کردار کی وجہ سے، ان کے تقوی اور خلوص ان کو امامت عطا کی ہے، انہیں خلافت عطا کی ہے۔ تو غور کیا، لہذا ہمیں حسد نہیں کرنا، اس لیے کہ آل محمد کا حق اس حسد کی وجہ سے غصب ہوا ہے، پھر ہمارے ایمان کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ اور کیا آپ نے، لہذا اس دور دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے قرآن کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن چونکہ انسان کے لیے ضابطہ حیات ہے، دستور العمل ہے، اور معصومین کی سیرت اور ان کے کردار کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جیسے قرآن کے احکام ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اسی طرح معصومین کے ارشادات فرامین بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہیں۔ پروردگار سے یہ دعا ہے، خالق کے کائنات تو مدبر کائنات ہے، تو ہر شے پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ پروردگار تیری عظمت و جلالت کا واسطہ، تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کا واسطہ، پروردگار اس محفل میلاد کو پروردگار جملہ مومنین کی طرف سے، اسنا عشی ٹرسٹ کی طرف سے، حاضرین مومنین مومنات کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جملہ مومنین حاضرین مومن کے توفیقات میں، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اس دار دنیا میں قرآن اور اہل بیت کے فرمان کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان المبارک کا احترام کرنے، اس میں روزہ رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین وبحق امة 9 من ذریة الحسین علیہ السلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل